قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ ذات۔ تو جب معراج کا اللہ نے تذکرہ کیا قرآن میں تو پہلے یہ کہا کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ اب کوئی یہ کہے کہ حضور کیسے چلے گئے؟ سردی کی بھی فضا ہے، گرمی کی بھی فضا ہے، سورج چاند ان سارے سیاروں سے گزرتے ہوئے حضور کیسے چلے گئے؟ تو یہ اعتراض، یہ سوال اس وقت پیدا ہوگا جب حضور یہ کہیں کہ میں گیا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اے محبوب تم نہیں گئے، تمہیں تمہارا رب لے گیا۔ تو اب جب رب لے کر گیا ہے ان تمام کہکشاؤں سے، گلیکسیوں سے گزارتا ہوا، تب ہے ہمت کسی میں یہ کہہ سکے کہ اللہ کیسے لے گیا؟ صبح قیامت تک سارے معترضین کا منہ بند کر دیا اللہ نے یہ آیت نازل کر کے کہ پاک ہے وہ ذات۔ تو اب اللہ کی قدرت پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کمزور نہیں ہے، قادر مطلق ہے، وہ جیسے چاہے لے جائے۔ اور سائنسی نظریہ یہ ہے کہ فضا میں آدمی جتنا اوپر چلا جاتا رہتا ہے اس کی سانس تنگ ہوتی رہتی ہے، آکسیجن کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، ہوائی جہازوں میں بھی۔ لیکن ایک مفتی صاحب انہوں نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا کہ اللہ اگر چاہے تو بغیر آکسیجن کے بھی کیا ہے، شے کو، چیز کو زندہ رکھ سکے۔ جیسے چوزا جو انڈے کے اندر ہوتا ہے، انڈے کے اندر جو چوزا ہوتا ہے، انڈے کے اندر کون سی آکسیجن جا رہی ہے، کہاں سے سوراخ ہے؟ لیکن چوزا زندہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، جسے چاہے آکسیجن کے ساتھ زندہ رکھے، جسے چاہے بغیر آکسیجن کے بھی لے جائے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے یہی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اللہ کے نبی کے معراج کے دو حصے ہیں، ایک ہے مکے سے مسجد اقصی تک، اگر اس کا کوئی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ دوسرا ہے مسجد اقصی سے لامکہ تک، اس کا اگر کوئی انکار کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے نبی کو جب معراج ہوئی ہے تو وہ جسمانی ہوئی ہے، حضور جسم کے ساتھ گئے ہیں۔ یوں تو دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے اپنے پروردگار کو 34 مرتبہ یا 36 مرتبہ اللہ کا خواب میں دیدار کیا ہے۔ تو دنیا میں رہ کر اللہ کے نبی نے اپنے پروردگار کو 34 یا 36 مرتبہ جب ملاحظہ کر لیا، اب جو اللہ کے نبی گئے ہیں ان تمام کہکشاؤں سے گزر کے، تو اللہ کے نبی اپنے جسم کے ساتھ گئے ہیں۔ اور معارج النبوہ کی روایت ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کرائی؟ اس سائنٹیفک نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علام الغیوب ہے، اسے پتا کہ دنیا کتنی ترقی کرے گی، چاند پر بھی لوگ قدم رکھیں گے۔ 19 میں 3 لوگ چاند پر قدم رکھ چکے ہیں، نیل آرمسٹرونگ، ایڈمن بوز اور کولنز، یہ تینوں چاند پر جا چکے ہیں 19 میں۔ اور اب مریخ تک چلے گئے، سورج تک جانے کی کوشش ہے، اور بھی آگے جائیں گے، قرآن کا یہ چیلنج ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ دنیا کہاں تک جائے گی راکٹ کے ذریعے، لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے محبوب کو وہاں بلا لیا جہاں تک سائنس پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، جہاں سائنس کی ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں، سائنس صرف مکہ تک جا سکتی ہے، مصطفیٰ وہ ہے جو لا مکہ تک گئے ہیں۔ اور دوسری وجہ، اللہ کے نبی کو جب اللہ نے معراج کرائی تو مکے کا ماحول بڑا خطرناک تھا، اور اللہ کے نبی کی جو بیکنگ تھی، بیک سپورٹ، وہ آپ کے چچا ابو طالب تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ جو ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی رہتی تھیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی نے اس سال کا، جس سال ان دونوں کا انتقال ہوا، عام الحزن اللہ کے نبی نے ساتھ نام رکھا، بڑا غم زدہ سال اللہ کے نبی کے لیے ثابت ہوا کہ جو دونوں کی سپورٹ تھی وہ دونوں سہارے چلے گئے۔ اور ادھر کفار مکہ، ابو جہل، ابو لہب،
दिन रात ये कोशिश करते थे कि कैसे मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दिया जाए। हालात इतने नागुफ्ता भी इतने हालात थे। अल्लाह तबारक व तआला सारे हालात का मुशाहदा कर रहा था कि मेरा नबी इस वक्त तने तनहा है, उसके दोनों सहारे भी चले गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को तसल्ली देने के लिए क्या महबूब अब इस दुनिया को छोड़कर जहां से तुम गए थे वहां वापस चले आओ, मुझसे मुलाकात करोगे, मेरा दीदार करोगे, तुम्हारे सारे गम काफूर हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला मारिज नबुव्वा की ये रिवायत है। इमाम काशिफी लिखते हैं कि अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, क्या जिब्रील अमीन ये जो रूह खींचने वाला फरिश्ता है इजराइल, इसे हुक्म दे दो कुछ अरसे के लिए ये मेरे बंदों की रूह खींचने से अपना हाथ उठा ले। पर जिब्राइल मीकाइल से कह दो ये जो रिस्क बांटने पर इनकी ड्यूटी है, ये भी अपनी ड्यूटी से थोड़े से अरसे के लिए दस्तबरदार हो जाएं। और इसराफील जो सूर लिए हुए हैं, इनसे भी कह दो कुछ अरसे के लिए अपना हाथ सूर से उठा लें। और जिब्राइल जन्नत का जो दारोगा है रिजवान, इससे कह दो कि सारी जन्नत को आज की रात सजा दे। और जो जहन्नम का दारोगा है मालिक, इससे कह दो कि आज की रात जन्नत के अंदर ताला लगा दे, इसका दरवाजा ही बंद कर दे। और सारी हूरों को ऐलान कर दो, सारी हूरों को हुक्म दे दो कि बन सवर कर, हूरें तो है ही नूर की, लेकिन आज मेरा महबूब आने वाला है, इनसे कह दो जितना ये सवर सकती है सवर जाए और अपने जन्नत के महलों की छतों के ऊपर खड़े होकर मेरे महबूब के इस्तकबाल के इंतजार में खड़ी हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हुक्म दिया है जिब्रील जन्नत सज गई, हाँ सज गई है, हूरें सज गई, हाँ सज गई है, जन्नत को सजा दिया गया, जहन्नम को बंद कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिब्रील अब ये एक बुराक ले लो जन्नत से और उस बुराक को लेकर जाओ और साथ में 70,000 नूरी फरिश्ते भी लेकर जाओ और मेरे महबूब को मेरे पास बुलाकर लेकर आओ। तो जिब्रील अमीन ने बुराक लिया और उस बुराक के बारे में यह रिवायत है कि यह वही बुराक था कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब दुम्बा ज़बा किया था, उस वक्त हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल के फिदिये में वही दुम्बा जन्नत में जाकर बुराक बन गया। एक नबी का फिदिया जब वो बुराक बना तो उसकी किस्मत में ये एजाज हासिल हुआ कि जो किसी बुराक की किस्मत में एजाज हासिल नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी की वो सवारी बना। और एक रिवायत यह है कि सबसे पहले अल्लाह ने बुराक, क्योंकि बर्क की जमा है, नूर है वो, और इसकी रफ्तार का आलम यह है जहां निगाह उसकी जाए वहां उसका कदम जाए। तो बुराक पर अल्लाह ने सबसे पहले जिसको सवार किया है वो अपने महबूब को सवार किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील अमीन जन्नत गए और जन्नत से बुराक लिया और 70,000 नूरानी फरिश्तों को साथ लिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक इमामा शरीफ भी लिया। और इस इमामे के बारे में यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खास उस मेराज की रात के लिए अल्लाह के नबी के एजाज के लिए अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7,000 साल पहले उस इमामे को तैयार कराया था और 40,000 फरिश्ते उस इमामे के इर्द गिर्द उस इमामे का तवाफ और जियारत करते रहते थे, 40,000 फरिश्ते। और अल्लाह फरमाता है महबूब ए जिब्रील मेरे महबूब के लिए इस इमामे को लेकर जाओ जो मैंने खास तौर से अपने महबूब के लिए डिजाइन कराया। तो अल्लाह के नबी के लिए हजरत जिब्रील अमीन वो इमामा लेकर आए और जब रूए जमीन पर आए तो अल्लाह के नबी उस वक्त हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमाते वहां आराम कर रहे थे और अल्लाह के नबी की आंखें सो रही थीं लेकिन दिल की आंखें बेदार थीं। जिब्रील अमीन आए और छत फाड़ कर आए। और यह भी नुक्ता है कि जिब्रील अमीन छत के रास्ते क्यों आए, दरवाजे के रास्ते क्यों ना आए। तो दरवाजे के रास्ते अगर आते तो खटखटाते और कुरान का हुक्म है कि मेरे महबूब के दरवाजों को मत खटखटाओ। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात, कुरान कहता है कि जो महबूब को उनके घर से बाहर से आवाज लगाते हैं सारे बेअक्ल हैं। तो जिब्रील अमीन छत के रास्ते आए। और दूसरा नुक्ता यह है
کہ جبریل امین جب چھت کے راستے آئے تاکہ حضور کو پتہ چل جائے, دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ جو سفر ہے اللہ کے نبی کا یہ آسمانوں میں ہونے والا ہے. تو جبریل امین آئے, دیکھا کہ حضور محو استراحت ہے, آرام فرما ہے, دست بستہ سید الملائکہ ہیں, ملائکہ کے سردار ہیں, اللہ کے نبی کے سامنے خادم کی طرح کھڑے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اے پروردگار عالم, تیرا تو حکم ہے کہ محبوب کو لے کر آؤ, لیکن تیرا محبوب تو آرام کر رہا ہے, کیسے میں اس کو اٹھاؤں؟ اور ہاتھ آواز دیتا ہوں تو بے ادبی ہے, ہاتھ لگا کر اٹھاتا ہوں تو بے ادبی ہے, لیکن پروردگار عالم انتظار کی گھڑیاں طویل ہو رہی ہیں, تیرا ادھر بلاوا بھی ہے, ادھر تیرا محبوب آرام بھی فرما رہا ہے, بتا پروردگار عالم تیرے محبوب کو کیسے میں اٹھاؤں؟ اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو حکم دیتا ہے, قبل رجلے یا جبرائیل, قبل رجلے, اے جبرائیل کیوں کھڑا ہے, کس انتظار میں ہے؟ اپنے کافوری لبوں کو میرے محبوب کے پیروں کے تلووں سے لگا دے, تیرے کافوری لبوں کی ٹھنڈک جب میرے محبوب کے تلووں کو مس ہوگی میرا محبوب بیدار ہو جائے گا. جبریل امین سے رب نے فرمایا کہ اے جبریل امین تو سراپا نور ہے, لیکن تیرے لب میں نے کافوری اس لیے بنائے ہیں کہ تیرے لبوں کا آج کی رات استعمال ہو سکے, اور تیرے کافوری لب بنانے کی وجہ یہ ہے کہ تو میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ دے سکے اور میرے محبوب کے تلووں کے محبوب کے تلووں کو اچھی طرح سے چوم سکے. تو جبریل امین کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا, میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ رب نے سراپا نور بنایا ہے, میرے لب کافوری کیوں بنائے ہیں, لیکن معراج کی رات یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اے جبرائیل تیرے کافوری تیرے رب نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تو محبوب کے تلووں کو چوم سکے. یہ ہے محبوب کی عظمت, رسول کی عظمت کہ سید الملائکہ ہو, لیکن رب تبارک و تعالی انہیں بھی حکم دیتا ہے کہ اے جبریل امین سن لو, تم اگرچہ سید الملائکہ ہو لیکن تمہاری بلندیاں عظمت ہے میرے محبوب کے قدموں تک ہیں. یہ ہے جبریل امین. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اٹھایا تو جبریل امین نے حضور کا سینہ چاک کیا, دل نکالا باہر, ہارٹ سرجری ہوتی ہے اور جبریل امین یہ پہلے ہی کر چکے ہیں. اللہ کے نبی کا جب دل نکالا, آب زمزم دست لایا گیا جس میں آب زمزم تھا, اس میں دھویا گیا. تو جبریل امین, فتح الباری کی یہ روایت ہے, جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور کا دل نکالا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے دل میں 2 آنکھیں تھیں اور 2 کان تھے. اسی لیے تو حضور کہتے ہیں کہ ہے صحابہ میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو, میں جو سنتا ہوں تم نہیں سنتے ہو. پتا چلا کہ حضور جو دیکھتے ہیں جو صحابہ نہیں دیکھتے وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اور جو حضور سنتے ہیں جو صحابہ نہیں سنتے وہ حضور دل کے کانوں سے سنتے ہیں. جبریل کہتے ہیں میں نے حضور کے دل کو دھونے کے بعد اور نور و حکمت ایمان سے بھرنے کے بعد میں نے حضور کے سینے میں اس دل کو واپس رکھ دیا اور حضور کا سینہ سی دیا میں نے. پھر ایک روایت یہ ہے, یہ بھی روایت معارج النبوہ کی, کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتے تو پہلے بھیجے اللہ نے جبریل امین کے ساتھ, لیکن اللہ نے پھر بھیجے کہ داہنی جانب 80,000 فرشتے کھڑے کر دیے اور بائیں جانب 80,000 فرشتے کھڑے کر دیے, اور ساری فضا کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ساری فضا کو اللہ نے نور سے بھر دیا. اور اللہ فرماتا ہے جبریل اب میرے محبوب کو لے کر چلو, 80,000 فرشتے داہنی جانب ہیں, 80,000 فرشتے بائیں جانب ہیں, اور حضور اب جا رہے ہیں دولہا بن کے. اور کیا لکھا ہے, کیا خوب لکھا ہے کہ ایسا منظر روئے زمین میں کبھی دیکھا نہ تھا کہ جو میزبان ہو اللہ وہ بھی نور ہے, جو مہمان بن کے جا رہا ہے وہ بھی نور ہے, جو سواری ہے براق وہ بھی نور ہے, اور جو دولہا بنا ہے وہ بھی نور ہے, جو باراتی ہے ساتھ میں وہ بھی نور ہے, جو سفر پر جا رہا ہے جنت وہ بھی نور ہے, لامکہ وہ بھی نور ہے. ایسا منظر دنیا نے نہیں دیکھا تھا. یہ وہ مبارک سفر, یہ وہ مبارک اعزاز اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. کائنات میں اللہ نے کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں بخشا ہے.